السلام علیکم پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید. ناظرین, مدارس بل والا معاملہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ مولانا صاحب نے اسلام آباد جانے کی بھی دھمکی دے دی, اور تنقید تو اس حد تک کی ہے حکومت کے علاوہ باقی لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے. اصل میں یہ معاملہ کیا ہے, اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مولانا عبدالودود شاہد صاحب موجود ہیں جو کہ جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اب اللہ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا فضل. اچھا پہلے یہ بتائیں, پہلے عام عوام کو عام الفاظ میں سمجھا دیں کہ یہ جو بل ہے مدارس بل, یہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اس میں ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو عنوان ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. مدارس کا جو مسئلہ ہے, یہ مدارس بر صغیر کے اندر قائم ہوئے تھے 1857 کے, وہ جو تحریک آزادی جنگ آزادی ختم ہوئی, اور اس کے بعد پھر مدارس قائم کیے گئے تاکہ پھر مجتمع قوت کو اس نہج پہ تیار کیا جائے کہ جس رخ پہ انگریز قابض آ رہا ہے اس خطے کے اندر. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے انہوں نے تعلیمی مراکز یہ قائم کیے, مدارس قائم کی ہے, کیونکہ انگریز نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک ایسا نظام تعلیم لے کے آ رہے ہیں کہ جس کو پڑھا کے یہاں کے رہنے والے نسلاً ہندوستانی ہوں گے لیکن ذہناً انگریز ہوں گے, یعنی اس ملک کے وہ مخلص نہیں ہوں گے. تو مدارس اس لیے قائم کیے گئے تھے کہ ہم ان کا تشخص بچا سکیں یہاں کے عوام کا, اور انہیں ان کا غلام بننے سے بچا سکیں. ٹھیک ہے. چنانچہ مدارس نے الحمدللہ اپنا وہ کام بے سر و سامانی کے باوجود عام لوگوں سے, کسی نے 10 روپے دیے, کسی نے 20 روپے دیے, کسی نے روٹی دی, انہوں نے وہ چندے کر کے اس سسٹم کو چلایا, اور الحمدللہ ایک بھرپور طریقے سے اس کو یوں پروان چڑھایا کہ آج پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ مدارس کی ایک قوت ہے. ٹھیک ہے. اب جب یہ مدارس کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے تو اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مدارس کا مقصد ابھی بیان ہوا کہ تشخص کو باقی رکھنا اور کسی قسم کی غیروں کی غلامی اور بالادستی کو قبول کرنے سے انہیں بچانا عوام کو. اب دوسرا اس میں یہ اصول طے ہوا تھا, ہمارے بانی جنہوں نے مدرسے قائم کیے تھے ان کا یہ اصول طے ہوا تھا کہ زندگی بھر کوئی بھی مدرسہ کبھی کوئی سرکاری گرانٹ نہیں لے گا. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ آئی تھی کہ سرکاری سرپرستی قبول نہیں کریں گے ہم. ٹھیک ہے. سرکار کی بالادستی قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کے بعد یہاں سے واضح ہو گئی کہ آج تک وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو اس میں جس کو لے کے چل رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب اس کے صدر ہیں, اور قاری حنیف جلندری صاحب اس کے جنرل سیکرٹری, اور مولانا فضل الرحمان سرپرست ہیں. لاکھوں مدارس, تقریباً 25-26 ہزار مدارس اس وقت ان کے ہاں باقاعدہ طور پہ رجسٹر ہیں, وفاق المدارس العربیہ کے ساتھ اٹیچ ہیں, الحاق ہے ان کا, اور اس میں لاکھوں طلباء جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, طالبات پڑھ رہی ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی دنیا کی سب سے بڑی NGO ہے. اچھا. غیر سرکاری نظم ہے کہ جہاں ان کو بستر کی چادر سے لے کر کپڑے, خوراک اور نہانے کے لیے صابن تک اور رہائش تک بغیر ایک بھی پیسہ ان سے وصول کیا ہے یہ مدارس ان کو مہیا کر رہے ہیں لوگوں. ٹھیک ہے. یعنی حکومت کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ NGO اتنی بڑی جو مدارس کی ہے یہ تو ان کی محسن ہے کہ جن کی ذمہ داری حکومت پر تھی یہ ان کی جگہ انہیں سب کچھ مہیا کر رہے ہیں بغیر, اور حکومت کا لاکھوں اربوں خربوں کا بجٹ. مین مسئلہ سرپرستی میں نہیں آنا چاہتے. جی, اب یہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مدارس ہماری سرپرستی میں آئیں. یہ اب آپ نے موقف سنا ہوگا جو بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی تعلیم کا مسئلہ ہے لہٰذا اس کو وزارت تعلیم کے انڈر کیوں نہیں ہونے دے رہے. تو بات سیدھی سی ہے کہ آج تک یہ بطور NGO رجسٹر ہوتے رہے ہیں. جو 1860 کا آرڈیننس تھا رجسٹریشن کا, سوسائٹیز ایکٹ, اس کے تحت مدارس آج تک رجسٹر ہوتے چلے آ رہے تھے 2016-17 تک. آپ NGO مانتے ہیں تو NGO کے انڈر لیں ہیں پھر ان کو, اگر حکومت کہتی ہے ہم NGO وزارت کے انڈر تو اسی کے تحت ہی ہیں. اچھا, اسی کے تو آپ انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں مانگ رہے اس کو؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک NGO یعنی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن, غیر سرکاری نظم, سرکار کی بالادستی نہیں ہے, لیکن ہم کسی بھی ملکی قانون کی مخالفت نہیں کرتے. ہم ملکی قوانین کی پامالی مدارس کی طرف سے کبھی نہیں ہوئی, اور بالخصوص مولانا فضل الرحمان کہ انہیں سب کو پتہ ہے کہ یہ واحد پاکستان کا ایک شخص ہے کہ جس نے ہمیشہ
آئین کی بالادستی کی بات کی ہے. تو اب ان کے سامنے اس طرح سے سب کچھ طے کر کے پھر بعد میں کہہ دینا کہ جی نہیں جی اس میں تو فلاں چیز آ نہیں، ان گئی. کو مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے اگر اس طرح سے کرنے جا رہے ہیں کہ آپ الگ سے اپنی حیثیت چاہتے ہیں آپ کے تمام جو مدرسے ہیں، لیکن مسئلہ حکومت کو کیا ہے؟ ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بیرونی آقاؤں کا دباؤ. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مدارس کو ایک اپنے سرکاری دباؤ میں لے کر آئیں اور پھر سرکار کے سامنے ہم اپلیکینٹ بنیں مدارس والے، اور وہ جا کے ان کے سامنے درخواستیں دیں کہ آپ ہمیں رجسٹر کریں وزارت تعلیم والے. پھر وزارت تعلیم والی اپنی ساری شرائط لاگو کریں گے. ان کے اپنے جو انڈر پہلے تعلیمی ادارے چل رہے ہیں ان کا حال آپ کے سامنے ہے کہ وہاں کے سکینڈلز اور وہاں کے مدارس میں تو سکینڈلز بہت سے ہیں. اس طرح نہیں ہے. دیکھیے جو جتنے بڑے سکینڈلز آپ نے ان کے دیکھ لیے، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے ہو گئے اور دیگر باقی اداروں کے بھی ہو گئے، یہ اور جو کچھ آج یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے الحمدللہ اس کے مقابلے میں مدارس بالکل ان کا پورا مدارس کا بہتر ماحول ہے، ہر طرح کا. مزید بہتری کی گنجائش ہے. گنجائش تو ہر جگہ ہوتی ہے. اور اگلی بات اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس میں ترمیمیں نہیں کرتے. آپ ہم جتنی جدت مدارس والے لا رہے ہیں یہ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا، یعنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں لازمی انہوں نے پہلے ہم سے کہا تھا کہ آپ نے انگریزی پڑھانی ہے، آپ نے معاشرتی علوم پڑھانا ہے، آپ نے میتھ پڑھانا ہے. وہ تو کب سے ہمارے ہاں رائج ہے، چل رہا ہے. 9th 10th والا بھی چل رہا ہے. اس سے آگے ان کے ساتھ سب کچھ طے ہے اور ہمارا نصاب پورا ان کے سامنے ہے. اب یہ لوگوں کو ایک چکمہ دے رہے ہیں کہ شاید ہم جو ہے نا وہ کوئی لوگوں کو آج کی تعلیم سے دور رکھ رہے ہیں. نہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انگریزی پڑھیں لیکن انگریزوں کے رنگ میں رنگے نہ جائیں. اچھا، یہ کوشش ہے ان کی. ماحول نہ ان کا لیں. اب یہ اس پہ الزام لگاتے ہیں دیکھا جی یہ انگریزی تعلیم کے مخالف. اچھا، اگر حکومت کو مسئلہ ہوتا جی تو پھر وہ پاس ہی نہ کرتے، قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا. اگلی بات یہ ہے، اس سے اگلی بات آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ اٹھایا. پی ڈی ایم کے دور میں جب آصف زرداری، نواز شریف یہ سارے مولانا کی صدارت میں اکٹھے تھے، اس وقت یہ بل تیار ہوا تھا. یہ آج کا تیار شدہ بل نہیں ہے، 2021-22 میں. اور اس میں یہ باقاعدہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس وقت ان سب نے اسے تسلیم کیا. ان کے تسلیم کرنے کے ساتھ وہ اسمبلی میں پیش ہوا، اس کی پہلی خواندگی ہو گئی اور اس کے بعد اچانک روک دیا گیا. ٹھیک ہے. اور کہہ دیا گیا کہ جی اس کو بھی پینڈنگ کر دیں، جی چھوڑ دیں. حالانکہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بیرونی مداخلت پھر ہوئی ہے، لیکن وہ وقت بالکل شارٹ تھا، وہ نکل گیا. اب اسی بل کو جو ان کا تسلیم شدہ، اس پہ ان کے دستخط ہیں. زرداری صاحب نے بھی تسلیم کیا تھا، شہباز شریف نے بھی تسلیم کیا تھا محترم، اور وہی مولانا نے اٹھا کے پیش کیا اور انہوں نے قبول کیا کیونکہ ان کے اپنا تیار مشترکہ تھا. اب جب قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا، سینٹ سے بھی پاس ہو گیا، اب جب باہر سے یہ بات ان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ آیا تو انہوں نے وہ دباؤ آگے منتقل کرنا شروع کر دیا کہ جی دیکھیں جی یہ تو ٹھیک نہیں ہے. وہ دیکھیں 2019 باہر سے کون؟ جی باہر سے کون چاہتا ہوگا باہر سے؟ کچھ بیرونی طاقتیں، یعنی ہمارے المیہ ہے یہاں کا کہ یہاں کے پیچھے جو ایک دور تھا اس میں باقاعدہ طور پہ ایک قانون سازی ایسی بھی ہوئی جس میں یہ درج ہے آج بھی، افسوسناک، شرمناک، کہ ہم پاکستان کی قانون ساز اسمبلی یہ قوانین پاس کر رہی ہے فیٹف کے کہنے پہ. فیٹف ہم پہ، ان کے کہنے پہ ہم قوانین بنا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں. جی، تحریک انصاف کے دور میں. تو اب اس حد تک یہ جب گر جاتے ہیں اور یوں چلے جاتے ہیں تو ہم تو مدارس والے قطعاً یہ والی بالادستی غیروں کی جو ان کے ذریعے لاگو ہو رہی ہے ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. اچھا، جو کہا گیا آج کے جی یہ تعلیمی نظم کے تحت آگے ہیں اور یہ بات آپ لوگوں نے کر دی کہ آپ نے کہا کہ بیرونی مداخلت ہے کوئی، لیکن کل تو مولانا صاحب جڑ گئے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں چھوڑا. یہ کیا معاملہ تھا؟ اگر اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ نہیں تھا تو ظاہر بات یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ باہر والوں کا دباؤ قبول کر لے گی اور ان کو جواب دینے کی ہمت کرنے کی بجائے اپنے ہی تسلیم کیے ہوئے فارمولے کو ایک ایسے شخص سے رد کرنے کی کوشش کہ جس نے ہمیشہ یہاں قانون کی بالادستی کی بات کی ہے، اس کے سامنے یوں لے آنا کہ نہیں جی یہ شاید اس میں کوئی قانون کی جیسے خلاف ورزی ہو رہی ہو، یا خدا نخواستہ یہ جیسے باہر سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں دہشت گردی کے مراکز قائم ہو رہے ہیں. بھائی آپ جب ان کو رجسٹر نہیں کرو گے تو
پھر ان کا زیادہ امکان ہے دوسری طرف جانے کا. جب آپ کے ہاں وہ رجسٹر ہو گئے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, لاہور میں جامعہ شفیع ہے, میں بھی وہاں سے پڑھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے. آج ان کا ماہانہ خرچہ تقریباً 3 کروڑ تک چلا گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ 3 کروڑ روپے کا پورا حساب رکھتے ہیں, آڈٹ ہوتا ہے ان کے ہاں, وہ سارا مکمل. لیکن جب یہ کہا جائے کہ ہم آپ کو رجسٹر نہیں کر سکتے, ہم آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھولنے دیں گے, تو بتائیے پھر کون ان کو اس طرف دھکیلنا چاہتا ہے جو یہ انکار کر رہا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں, لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں ریکویسٹ والے لہجے میں کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے مولانا کو کہا گیا, لیکن مولانا نے کل الفاظ استعمال کیے کہ دھمکی والی کالز آ رہی ہیں, دھمکیاں کسی اور کو دے جا کے. ہاں ٹھیک ہے نا, جب وہ دھمکیوں میں, مولانا کا کہنا یہ ہے کہ اگر تم دھمکی والا ہم سے رویہ اختیار کرو گے تو پھر ہم تمہاری دھمکیوں میں آنے والے نہیں ہیں. ہمیں دھمکا کے تم اپنے غیروں کے مقاصد پورے ہم سے کر لو گے, یہ نہیں ہوگا. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے, مولانا کو یہ جانتے ہیں اچھی طرح. مولانا نے ہمیشہ اصولی بات کی اور اس پہ ڈٹے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بلیک میل کر رہے ہیں. یہ بلیک میلنگ مولانا سے اگر کرنا چاہتے ہیں تو پاسبل نہیں ہے. انہوں نے بہت کچھ علماء کرام کہہ رہے ہیں, اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ بلیک میلنگ پہلی بار میں نہیں آ رہی. مولانا ہمیشہ بلیک میل کرتے ہیں, لیکن پہلی بار حکومت بلیک میل نہیں ہو رہی ہے. مولانا پہ بلیک میلنگ کا الزام تب لگے نا جب مولانا ایک ایسی بات کہہ رہے ہو جو پہلے سب نے تسلیم نہ کی ہو, اور جس کے اندر کوئی خرابی تو دکھائیں. ہم تو اپنا موقف رکھ رہے ہیں کہ یہ غیر سرکاری نظم ہے, آپ اسے سرکار کے انڈر لانا چاہتے ہیں, ہم نہیں لانا چاہتے. آپ کا رجسٹریشن تو ہم تو آپ سے 2016 سے کہہ رہے ہیں رجسٹریشن کریں. 2016-17 انہوں نے رجسٹریشن بند کی ہوئی ہے اس وقت سے, اور غلط بیانی کر رہے ہیں ٹی وی پہ آ کے کہ یہ رجسٹریشن چل رہی ہے, رجسٹریشن چل رہی ہے. ان کی رجسٹریشن چل رہی ہے جو اپنے آپ کو وزارت تعلیم کے انڈر لے گئے ہیں. تو بلیک میل کر کے کریں گے پھر؟ یہ اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں, لیکن بلیک میلنگ انشاءاللہ چلے گی. اچھا, یہ بلیک میل, آپ بلیک میل نہیں کر رہے ہیں حکومت کو, دھمکیاں دینے ہیں. ابھی آپ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہی موقف اپناتے ہیں کہ وہ لوگ بلیک میل کرتے ہیں حکومت کو, دھرنے اور احتجاج کی بات کرتے ہیں. کل بھی مولانا نے یہی بات کی. دیکھیں, بلیک میلنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ایک پاور نہ ہو اور آپ جا کے کہہ دیں کہ جی میں یوں کر دوں گا, وہ کر دوں گا. بلیک میلنگ تو وہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو ڈرا دیں کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو میں تیرا یہ کر دوں گا. یعنی ایک ایسے موقف پہ کھڑے ہونا کہ جو نامعقول ہو, تو اس پہ بلیک میلنگ ہوتی ہے. ہم تو وہ کہہ رہے ہیں جو قانونی ہے. اچھا, بہرحال یہ بھی آپ کا موقف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلیک میلنگ ہے, لیکن ایک اور بات آپ کے ہی لوگ درمیان میں سے نکلتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مدرسوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. جی الحمدللہ, مدارس ہمارا بنیادی ایک ڈھانچہ ہے کرام کہہ رہے ہیں جہاں سے درمیان سے نکل کے. دیکھیں, انہوں نے حکومت نے جو تعلیمی ادارے ان کے پاس ہیں پورے ملک کے, ان کا حال بتائیں کیا ہے, وہاں کون سا دین پڑھایا جا رہا ہے. اگر ہم سے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ, تو یہ اسپیشلائزیشن اگر ایک طالب علم بنتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے اسپیشلائزیشن فقہ میں کرنی ہے, میں نے قرآن میں کرنی ہے, میں نے تفسیر میں کرنی ہے, میں نے حدیث میں کرنی ہے. دوسرا ایک طالب علم اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے اس میں جو ہے فیشن کی دنیا میں کرنی ہے, میں نے فلاں میں اپنی ایک اسپیشلائزیشن کرنی ہے. آپ اس کو تو حق دیتے ہو, ان کا حق کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ یہ نہیں جانا چاہتا آپ کے اس سیٹ اپ میں, تو ہمارے پاس آیا نا, یا تو کسی کو زبردستی لا رہے ہو. وہ قرآن و سنت کی تعلیم جو ہم دے رہے ہیں مدارس والے, اب وہ کھلی کتاب ہے, سامنے ہے, کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا وہاں عسکری تنظیم نہیں ہوگی, دکھائیں کہاں ہے عسکری تربیت, کہیں نہیں ہے, کسی کے ہاں نہیں ہے. الحمدللہ قانون کے اندر رہنے کی جتنی مثالیں ہماری مدارس کی ہیں وہ ان کے زیر انتظام اداروں کی نہیں ہیں. وہ خرابیاں وہاں آ رہی ہیں, تو وہاں اس کو سنبھالے نا, ہمارے ساتھ بیٹھ کے. ان کے بھی اگر یہ ان سے بہتری نہیں ہو رہی تو ہمیں بتائیں, ہم انشاءاللہ وہاں بھی بہتری پیدا کر کے دکھائیں گے. اچھا, الحمدللہ. لیکن یہاں یہ ہے کہ انہوں نے تو وہاں سے بالکل دینی تعلیم جڑ سے ختم کر دی ہے. اچھا, ویسے حکومت مان جائے گی آپ کے مطالبات؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیونکہ نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہوا ہے کہ ان کو دیکھیں ذرا. دیکھیں, نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ معاملے کو کچھ سمجھ جاتے ہیں, اور انہیں پتہ ہے کہ مولانا جہاں بات کرتے ہیں وہ بلا وجہ نہیں کرتے. روز روز دھرنے اور روز روز یہ ہر روز کال دینے والی حرکتیں وہ نہیں کرتے, لیکن جب کہتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں, اور ان کا اصولی موقف ہوتا ہے. تو آج بھی یہی ہے. نواز شریف صاحب نے اگر کہا ہے, جیسے کہ خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم سے کہا ہے مولانا کو اکوموڈیٹ کریں اور ان سے ان کا موقف لیں اور اس کی جو ہے نا کوئی صورتحال نکالیں. تو اس صورتحال کیا نکالنی ہے؟ سیدھا سا ہے کہ آپ نے جب قبول کر لیا,
قومی اسمبلی نے تسلیم کر لیا, سینٹ نے تسلیم کر لیا, تو اب آپ اس کو پی قانون ٹی آئی نے بنانے انٹرفیئر کے نہیں کیا نا آپ کو اس معاملے کے اندر؟ جی کوئی انٹرفیئرنس. چلیں جی, اس معاملے کے اندر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن بہرحال آپ نے مدارس والے تمام معاملے کو سمجھ لیا ہوگا یقیناً کہ کیوں مولانا صاحب اس بات کے اوپر اتنا زیادہ سخت موقف لیے ہوئے ہیں. کہ آپ نے کل کی تقریریں سنی, جو لوگ کل کی تقریر سن رہے ہیں وہ یقیناً کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات ہے, اور یہ تمام باتیں مولانا صاحب نے یقیناً ہمیں بہت اچھے سے سمجھا دی. اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.